اذلان کا ہاتھ اس کے بازو پر اتنا سخت تھا کہ مریم کی سانسیں گلے میں اٹکنے لگی تھیں۔ کمرے میں پھیلی سرخ مدھم روشنی ان دونوں کے طوفانی جذبات کی گواہ تھی۔ وہ محصور کن اور بھیانک لمحہ جس کا ڈر مریم کو پچھلے 3 سالوں سے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اب بالآخر اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ سچ بتاؤ مریم، کیا تم واقعی اتنی پاکیزہ ہو جتنا میں تم سے محبت کرتا رہا ہوں، یا تمہاری اس معصومیت کے پیچھے ایک ایسا گناہ چھپا ہے جس نے مجھے اندھیرے میں رکھا؟ اذلان کی آواز میں جلن، شدت اور جنون کا ایسا زہریلا ملاپ تھا جس نے مریم کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ مریم کے کانپتے ہوئے لب کھلے لیکن کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ اس کے ہنسلی کی ہڈی پر اذلان کے گرم اور بے رحم لمس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ سارا، جو 5 سال بعد امریکہ سے لوٹی تھی، اس نے صرف 1 گھنٹے پہلے اذلان کے کانوں میں وہ بھیانک زہر گھولا تھا جس نے 3 سالہ خوشگوار شادی شدہ زندگی کے پردے کو تار تار کر دیا تھا۔ شادی سے پہلے کا وہ وحشیانہ واقعہ، وہ بھیانک رات، وہ دردناک ریپ جسے مریم نے ایک گہرا راز بنا کر دفن کر دیا تھا، اب ان دونوں کے درمیان ایک آگ بن کر جل رہا تھا۔ اذلان نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے اوپر اٹھایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ شدید صدمے اور تلخی کا طوفان موجزن تھا۔ مجھے اپنے جسم کا ماضی نہیں، تم سے سچائی چاہیے تھی۔ تم نے میری محبت کو اتنی کمزور سمجھا کہ مجھ سے اتنا بڑا صدمہ چھپا گئی۔ مریم نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے آنسو اذلان کی انگلیوں پر گرنے لگے، لیکن اذلان کی گرفت اب اور بھی جنونی ہو چکی تھی۔ اس رات کا لمحہ لمحہ جذبات، شدت اور بے قابو جنون میں ڈھلتا چکا تھا۔ اذلان کی ہر حرکت میں غصہ بھی تھا اور ایک دیوانہ وار چاہت بھی، جس نے مریم کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مریم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے ڈر اور خاموشی کا جرم مانتے ہوئے اس شدید اور بے باک شدت کو برداشت کیا، لیکن خاموشی ابھی باقی تھی۔ اگلے کئی دن اذلان کی گمسم نظریں مریم کے وجود کو چھلنی کرتی رہیں۔ وہ کمرے میں آتا، مریم کے قریب سے گزرتا، لیکن اس کا رویہ ایک برفانی چٹان کی طرح سرد اور تلخ ہوتا۔ مریم کو لگتا کہ وہ روز مر رہی ہے، لیکن اذلان کا سچ کچھ اور تھا۔ تاریخ راتوں میں جب مریم خوف زدہ ہو کر نیند میں سہم جاتی تو اذلان کی نظریں اس کے ٹوٹے ہوئے وجود پر پڑتی۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ مٹتا گیا اور اس کی جگہ اس بے پناہ درد نے لے لی جو مریم نے اکیلے سہا تھا۔ اذلان کو احساس ہوا کہ اس پر بیتی قیامت اس کا قصور نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک درندے کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی خاموشی دھوکہ نہیں، بلکہ اذلان کو کھو دینے کا شدید ترین خوف تھا۔ ایک گھنی پراسرار رات کو اذلان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ مریم کھڑکی کے پاس تاریکی میں کھڑی رو رہی تھی۔ اذلان نے پیچھے سے جا کر اسے زبردستی اور شدت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا لمس اب غصے سے نہیں بلکہ ایک جنونی تحفظ اور تلافی کی طلب سے بھرا ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا مریم، چاہے تمہارا ماضی کتنا ہی تاریخ کیوں نہ ہو، تمہاری روح صرف میری ہے، اذلان نے اس کے وجود کو اپنے سینے سے بھیجتے ہوئے کہا، اور اس رات ان کے درمیان کا سارا غبار اور خوف ایک بے باک سچی اور جنونی محبت میں بہہ گیا۔ سارا کے لائے ہوئے طوفان نے ان کے رشتے کی بنیادوں کو توڑا نہیں بلکہ انہیں ایک دوسرے میں ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا۔ رات کی اس طوفانی بے باکی اور باہمی اعتراف کے بعد مریم کو لگا تھا جیسے اس کے سینے سے صدیوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ اذلان کا لمس اب تلخی اور غصے سے پاک ہو کر ایک ڈھال بن چکا تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ راز جب ایک بار کمرے کی 4 دیواری سے باہر نکلتا ہے تو وہ صرف 2 لوگوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اپنی زہریلی لپیٹ میں پورے ماحول کو لے لیتا ہے۔ اگلی صبح جب
سورج کی پہلی کرن کمرے پر پڑی تو مریم کی آنکھ اذلان کے محفوظ حصار میں کھلی۔ اذلان اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی نرم اور گہرے لہجے میں بولا، مریم، جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اب اس سچائی سے ڈر کر بھاگنا بند کرنا ہوگا۔ آج کے بعد تمہاری عزت اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، لیکن جس نے تمہاری دوست بن کر ہمارے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے اس کا حساب باقی ہے۔ اذلان کے اس روپ نے مریم کے اندر ایک عجیب سی ہمت بھر دی۔ سارہ، جس نے امریکہ سے لوٹ کر یہ سوچا تھا کہ وہ سچائی کا علم بلند کر کے مریم کا بسایا ہوا گھر اجاڑ دے گی، اب اگلی چال چلنے کے لیے تیار تھی۔ سارہ کا ماننا تھا کہ مریم اس رشتے کے قابل نہیں ہے، اور اذلان جیسا مخلص انسان مریم کے اس ماضی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دوپہر کے وقت سارہ کا فون اذلان کے موبائل پر بجا۔ اذلان نے مریم کی طرف دیکھا اور اسپیکر آن کر دیا۔ سارہ کی آواز میں ایک چلاک ہمدردی تھی۔ اذلان، مجھے معلوم ہے جو سچ میں تمہیں بتایا وہ تمہارے لیے برداشت کرنا مشکل تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ تم پوری زندگی ایک دھوکے میں جیو۔ اگر تم مریم کو چھوڑنا چاہتے ہو یا کوئی قانونی اقدام کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اذلان کی لب پر ایک سرد اور غضبناک مسکراہٹ ابھری۔ اس کی گرفت فون پر سخت ہو گئی اور وہ انتہائی تحقیرانہ اور بے باک لہجے میں بولا، سارہ، تم نے امریکہ میں بیٹھ کر شاید صرف کتابیں پڑھی ہیں، انسانوں کی روح کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ مریم میرا ماضی، میرا حال اور میرا مستقبل ہے۔ جس راز کو تم نے زہر بنا کر میرے سامنے پھیلایا تھا اس نے ہمارے درمیان کی آخری دیوار بھی گرا دی ہے۔ آئندہ اگر تم نے مریم کے نام کو بھی اپنی زبان پر لانے کی کوشش کی تو میں تمہاری اس گھٹیا حرکت کا وہ حشر کروں گا کہ تم پاکستان واپس آنے پر پچھتاؤ گی۔ سارہ دوسری طرف بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اذلان کا رد عمل اس قدر جنونی اور محفوظانہ ہوگا۔ اس نے غصے اور جلن میں فون کاٹ دیا، لیکن سارہ کی یہ زہریلی کوشش صرف فون تک محدود نہیں رہی۔ شام کو سارہ نے مریم کو اکیلے میں ملنے کے لیے ایک ویران کیفے میں بلایا۔ مریم نے اس بار ڈرنے کی بجائے اذلان کو بتایا اور اس کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ کیفے کے مدھم ہال میں سارہ کی آنکھوں میں حسد اور نفرت واضح تھی۔ سارہ نے مریم کو دیکھتے ہی طنز کیا، تم نے اذلان پر کون سا جادو کر دیا ہے مریم؟ ایک ایسی لڑکی جس کا ماضی داغدار ہو، جس کا ریپ ہوا ہو، وہ اتنے فخر سے ایک شریف انسان کے ساتھ کیسے گھوم سکتی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اس کا اعتماد توڑا۔ اس سے پہلے کہ مریم کچھ بولتی، اذلان آگے بڑھا اور اس نے سارہ کے سامنے میز پر اپنا ہاتھ اتنے زور سے مارا کہ سارہ کانپ اٹھی۔ اذلان کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس نے سارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باک اور کرخت لہجے میں کہا، داغدار مریم کا ماضی نہیں، تمہاری سوچ اور تمہاری نیت ہے سارہ۔ جو عورت اپنی دوست کے زخموں کو کرید کر اس کی زندگی تباہ کرنے آئے، اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مریم میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور اگر تم نے دوبارہ اس کے ماضی کو اس کی کمزوری بنانے کی کوشش کی تو میں تمہاری زندگی کا وہ باب کھول دوں گا جسے تم دنیا سے چھپاتی پھرتی ہو۔ اذلان کے اس کھلے چیلنج اور جنونی تحفظ نے سارہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ سارہ کو احساس ہو گیا کہ مریم اب وہ اکیلی اور مظلوم لڑکی نہیں رہی جسے خوفزدہ کیا جا سکے، بلکہ اب اس کے ساتھ ایک ایسا جنونی محافظ کھڑا ہے جو اس کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتا ہے۔ سارہ بغیر کچھ کہے ذلت اور شکست کے احساس سے کانپتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس شام جب وہ دونوں واپس گھر لوٹے تو ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور جذبات کی شدید گرمی تھی۔ مریم نے اذلان کو دیکھا، اس شخص کو جس نے سوسائٹی کے تمام روایتی بتوں کو توڑ کر اس کی بھیانک ماضی کو اپنی محبت میں جذب کر لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مریم نے بغیر کسی جھجک کے اذلان کو اپنے حصار میں لے لیا۔
اس بار مریم کی آنکھوں میں ڈر یا معافی کی التجا نہیں تھی، بلکہ ایک بے باک، جنونی اور سچی محبت تھی۔ اذلان نے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں بھینچا اور اس کے کان میں دھیمے لیکن پرعزم لہجے میں بولا، تم صرف میری ہو مریم، تمہارا ماضی، تمہاری تکلیف، تمہاری روح، سب پر صرف میرا حق ہے۔ اس رات ان دونوں نے اپنے تمام خوف، جھجک اور ماضی کے سائے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان کی محبت کی یہ شدت کسی بھی طوفان، سوسائٹی کے طنز اور سارا جیسے حادثوں کی سازشوں سے کئی زیادہ طاقتور اور بے خوف ثابت ہو چکی تھی۔ سارا کی ذلت آمیز شکست کے بعد کچھ دن بظاہر پرسکون گزرے، لیکن یہ سکون کسی ایک اندیکھے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ مریم کو لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ہر تاریخ باب بند ہو چکا ہے اور اذلان کا بے باک تحفظ اس کا دائمی سایہ بن چکا ہے، لیکن جب تقدیر کا کھیل بدلتا ہے تو پرانے زخموں پر جمی پیڑیاں اکھڑنے لگتی ہیں۔ ایک برسات کی تاریخ رات جب بارش کا شور شیشوں پر ضربے لگا رہا تھا، اذلان کو اس کے پرانے بزنس پارٹنر اور قریبی دوست احسن کی اچانک کال آئی۔ احسن نے ہنگامی بنیادوں پر اذلان کو فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے کہا، یہ کہتے ہوئے کہ کمپنی کے اکاؤنٹس اور شیئر سے متعلق کوئی بڑا معاملہ پھنس گیا ہے۔ اذلان نے مریم کی پیشانی پر شدت سے اپنے لب رکھے، اسے گھر کے تمام دروازے لاک کرنے کی سخت ہدایت کی اور رات کے تاریخی لامتناہی سائے میں نکل گیا۔ اذلان کے جانے کے محض آدھے گھنٹے بعد مریم کے فون پر ایک گمنام نمبر سے ویڈیو کال آئی۔ مریم نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی اور اس کی نظر جیسی ہی اسکرین پر پڑی، اس کا سارا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر جا گرا۔ اسکرین پر وہی درندہ تھا، وہی چہرہ جس نے 6 سال پہلے مریم کی دوشیزگی، اس کا غرور اور اس کی روح کو وحشیانہ طریقے سے رونق ڈالا تھا۔ پہچانا مریم؟ یا اپنے اس نئے آقا اذلان کی باہوں میں اتنی بے باک ہو گئی ہو کہ اپنے پہلے لمس کو بھول گئی؟ اسکرین سے ایک بھیانک اور کھٹی ہوئی ہنسی گونجی۔ مریم کا سانس سینے سے اٹک گیا، اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ تاریخ، بھیانک رات کسی فلم کی طرح گھوم رہی تھی جب اسے زبردستی اغوا کر کے اس کے چیخوں پر وحشیانہ کہکے لگائے گئے تھے۔ تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ مریم کی آواز خوف کے مارے مشکل سے نکل سکی۔ میں کون ہوں؟ میں تمہارا وہ ماضی ہوں مریم جس نے تم نے اپنے شوہر کے بستر پر دفن کرنے کی کوشش کی۔ اور سارا نے تمہیں کیا سوچا تھا؟ سارا نے صرف ایک چنگاری لگائی تھی، لیکن پورا کھیل تو میں نے رچایا ہے۔ اس درندے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس کا اصلی روپ سامنے آتے ہی مریم کا دل دہک سے رہ گیا۔ وہ چہرہ کسی اجنبی کا نہیں بلکہ احسن کا تھا، اذلان کا سب سے بھروسے مند بزنس پارٹنر اور قریبی دوست۔ مریم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احسن وہی شخص تھا جو اکثر ان کے گھر بھی آتا تھا، اذلان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور مریم کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ مریم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس درندے کی صورت اس نے اس بھیانک رات میں اندھیرے کی وجہ سے مکمل نہیں دیکھی تھی، وہ دراصل اس کے شوہر کے بغل میں بیٹھا سانپ تھا۔ احسن نے انتہائی شفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اذلان کو میں نے اپنے فارم ہاؤس پر ایک فرضی پولیس ریڈ میں پھنسا دیا ہے۔ وہ وہاں سے صبح تک پہلے باہر نہیں نکل سکتا اور اب میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ دروازہ خود کھولو گی یا میں اسے توڑ کر اندر آؤں؟ اگر تم نے کوئی چالاکی کی یا پولیس کو فون کیا تو اذلان پر غداری اور قتل کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دوں گا۔ ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ مریم کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کا ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور اب وہی ماضی اس کے شوہر کی زندگی اور عزت کو نگلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مریم کے اندر کی خوفزدہ لڑکی چند لمحوں کے لیے مٹ گئی اور اس کی جگہ اذلان کی دی ہوئی جنونی ہمت نے لے لی۔ اس نے سوچا کہ اگر آج وہ اپنے ماضی سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تو اذلان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔
چند منٹوں میں دروازے کا لاک کھلا اور احسن اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک درندے کی وحشیانہ تسکین اور غرور تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور مریم کی طرف بڑھا۔ آج کوئی اذلان نہیں تمہیں بچانے آئے گا مریم، 6 سال پہلے جو کھیل ادھورا رہ گیا تھا آج میں اسے پورا کروں گا۔ احسن نے انتہائی بے باکی اور وحشیت کے ساتھ مریم کا بازو دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا، لیکن اس بار مریم نے اپنی آنکھیں بند نہیں کیں۔ اس نے احسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ تم ایک بزدل درندے ہو احسن۔ 6 سال پہلے میں اکیلی اور کمزور تھی، لیکن آج میں اس انسان کی بیوی ہوں جو تمہاری طرح ہزاروں درندوں کو اپنے پیروں تلے رونت سکتا ہے۔ احسن کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے مریم کو بالوں سے پکڑا اور صوفے پر پٹک دیا۔ تو تمہیں اپنی اس پاکیزگی اور اپنے شوہر کی محبت پر بہت غرور ہے؟ میں آج تمہارا یہ غرور تار تار کر دوں گا۔ احسن جیسے ہی مریم پر جھکا، ایک دم سے گھر کا مرکزی دروازہ اتنے زور سے ٹوٹا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ دھوئیں اور تاریکی میں سے اذلان نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں درندگی، جنون اور خون کی ہوس واضح تھی۔ وہ فارم ہاؤس کے جال کو توڑ کر احسن کے اس گھناؤنے کھیل کی بو سونگھتا ہوا اینٹ سے اینٹ بجانے واپس آ چکا تھا۔ اذلان نے احسن کو مریم کے قریب دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اذلان شیر کی طرح احسن پر چپٹا۔ اذلان کی گرفت احسن کی گردن پر اتنی شدید تھی کہ احسن کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ تو تم وہ درندے ہو جس نے میری مریم کی روح کو چھونے کی جرات کی تھی؟ اذلان کی آواز میں انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ وہاں صرف ایک جنونی اور خوفناک محافظ کی پکار تھی۔ اذلان نے احسن کو اٹھا کر شیشے کی میز اور دیواروں پر دے مارا۔ احسن کا چہرہ خوف سے لت پت ہو گیا۔ وہ رحم کی بھیک مانگنے لگا، لیکن اذلان پر وہ وحشیت سوار تھی۔ وہ احسن کو جان سے مارنے ہی والا تھا کہ مریم نے آگے بڑھ کر اذلان کو پیچھے سے چپکی ڈال لی۔ اذلان نہیں، اسے مت مارو۔ اس کی گندی روح کی وجہ سے اپنے ہاتھ لال مت کرو، مریم نے اذلان کے سینے سے لگ کر تڑپتے ہوئے کہا۔ مریم کی آواز اور اس کی گرم لمس نے اذلان کے جنون کو ایک دم ٹھنڈا کر دیا۔ اذلان نے احسن کی ادموئی لاش کو قالین پر پھینکا اور مریم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اگلی ہی صبح احسن کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں اس کے پرانے تمام جرائم اور اس بھیانک ریپ کا کیس کھول دیا گیا۔ سارا، جو اس کھیل میں احسن کی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی، قانونی کارروائی اور ذلت کے ڈر سے ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس رات جب طوفان تھم گیا اور سورج کی روشنی ان کے کمرے میں منور ہونے لگی، اذلان نے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس بار ان کا لمس کسی ماضی کے زخم کا داغ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فتح اور بے باک محبت کا جشن تھا جو دنیا کے ہر طوفان اور درندے کو شکست دے چکی تھی۔ اذلان نے مریم کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تم نے آج مجھے ثابت کر دیا مریم، تم صرف میری محبت نہیں، تم میری طاقت ہو۔ اور دونوں نے اپنے تمام درد اور ماضی کو ہمیشہ کے لیے ایک جنونی، بے خوف اور سچی قربت میں فنا کر دیا۔ احسن کی گرفتاری اور سارا کے فرار کے بعد مریم اور اذلان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں باہر کی دنیا تو خاموش ہو چکی تھی، لیکن ان کے اندر جذبات اور رازوں کا ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ احسن پر مقدمہ شروع ہو چکا تھا اور قانون کی نظر ہونے والے ثبوتوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظریں بھی اس ہائی پروفائل کیس پر جمنے لگی تھیں۔ اذلان نے مریم کو ہر قسم کی ذلت اور پوچھ گچھ سے بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، لیکن سوسائٹی کے گندے ذہن اور حاسدوں کی نظر ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایک شام اذلان گھر لوٹا تو اس کا چہرہ انتہائی بوجھل اور سنجیدہ تھا۔
اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی تھی۔ مریم نے جیسے ہی اذلان کو اس حالت میں دیکھا اس کے دل نے ایک دہک محسوس کی۔ اذلان، کیا ہوا؟ کیا عدالت میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ مریم نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اذلان نے مریم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا خوف اور جنونی تڑپ تھی۔ اس نے لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک میڈیکل رپورٹ باہر نکلی، اور یہ وہی رپورٹ تھی جو احسن کی گرفتاری کے بعد پولیس اور فورنسک ٹیم کی طرف سے پرانے ثبوتوں کے دوبارہ جانچ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ مریم، اذلان کی آواز میں ایک لرزش تھی جو مریم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ 6 سال پہلے، اس بھیانک رات کے بعد، کیا تم نے کبھی اپنا مکمل طبی معائنہ کروایا تھا؟ مریم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نہیں، اس واقعے کے بعد میں اتنی خوف زدہ اور ٹوٹ چکی تھی کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اذلان نے مریم کے دونوں شانے دبوچ لیے۔ اس کا لمس اتنا سخت اور بے باک تھا کہ مریم کا سانس رکنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس رات احسن اکیلا نہیں تھا مریم۔ اس درندے کے ساتھ ایک اور شخص بھی اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھا۔ اس کا ڈی این اے اور نشانات 6 سال سے فائل میں دیے ہوئے تھے۔ یہ انکشاف مریم کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ تاریخ کمرہ دوبارہ گھومنے لگا جہاں اس نے صرف ایک چہرہ دیکھا تھا، لیکن دھندلے سائے اور قدموں کی چاپ 2 لوگوں کی تھی۔ اور سب سے بڑا سچ پتہ یہ کیا ہے مریم؟ اذلان کا لہجہ اب ایک جنونی حد تک تیز ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے نکل رہے تھے۔ وہ دوسرا شخص کوئی اور نہیں، وہ میرا اپنا سوتیلا بھائی سمیر ہے۔ مریم کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں نکل گئی بلکہ پورا آسمان گر پڑا۔ سمیر، وہ شخص جو اس وقت لندن میں اذلان کے خاندانی پراپرٹی اور بزنس کو سنبھال رہا تھا، جو ہر سال ان کی شادی کی سالگرہ پر مبارکباد کے پیغام بھیجتا تھا، وہ اس کے ماضی کے سب سے تاریخی واقعے کا برابر کا مجرم تھا۔ سمیر اور احسن نے مل کر یہ پوری سازش رچی تھی تاکہ وہ مجھے جذباتی اور نفسیاتی طور پر تباہ کر کے خاندانی جائیداد سے الگ کر سکیں۔ اذلان نے دانت پیس کر کہا، انہوں نے تمہیں نشانہ بنایا مریم، میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کو اپنے پلید ہاتھوں سے مسمار کرنے کی کوشش کی۔ مریم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک شدید ترین غصہ اور انتقام کی آگ تھی۔ اس نے اذلان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی بے باک اور سخت لہجے میں کہا، اذلان، اب بس، اب میں کوئی مظلوم لڑکی بن کر نہیں رہوں گی۔ جنہوں نے میری روح کو زخمی کیا ہے اور ہماری محبت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ان کا خاتمہ میں اپنے ہاتھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اذلان نے مریم کے اس جنونی روپ کو دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے مریم کو زبردستی اپنے حصار میں پیچ لیا۔ اس کا لمس ایک طوفانی جنون میں ڈھل گیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اذلان نے اس کے وجود پر اپنے جذباتی غصے اور بے پناہ ملکیت کا اظہار کیا، جیسے وہ ہر اس تاریخی سائے کو مریم کی روح سے مٹا دینا چاہتے ہو جو کسی اور نے پر چھوڑا تھا۔ سمیر کل پاکستان پہنچ رہا ہے، اذلان نے مریم کے کان کے پاس انتہائی گھنی اور تحقیرانہ آواز میں کہا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ احسن کو بچانے اور مجھے بلیک میل کرنے آ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنی موت کے کنویں میں خود چھلانگ لگا رہا ہے۔ اگلی رات ایک ویران پرانے گودام میں جہاں بارش کا پانی چھت سے ٹپک رہا تھا، سمیر اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی غرور اور چالاکی تھی جو ہمیشہ سے اس کا خاصہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی گودام کی مرکزی لائٹیں آن ہوئی، سمیر کے سامنے اذلان اور مریم کھڑے تھے۔ مریم کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور اذلان کے چہرے پر ایک خون خوار مسکراہٹ۔ ویلکم ہوم سمیر، اذلان کی آواز پورے گودام میں گونجی۔
سمیر نے چالاکی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اذلان بھائی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس سے پہلے کہ سمیر اپنی بات مکمل کرتا، مریم آگے بڑھی اور اس نے سمیر کے چہرے پر اتنے زوردار تھپڑ مارے کہ سمیر کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ یہ تھپڑ 6 سال پہلے کی اس ناحق زیادتی کا جواب ہے سمیر۔ مریم کا لہجہ بجلی کی کڑک کی طرح تھا۔ تم سمجھتے تھے کہ تم اپنی خاندانی سیکیورٹی اور پیسے کے پیچھے چھپ جاؤ گے؟ یہ تمام ثبوت، تمہارے فورنسک رپورٹ اور تمہارے اپنے پارٹنر احسن کا اعترافی بیان اب نیشنل میڈیا اور پولیس کے پاس ہے۔ سمیر کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ کو اشارہ کرنا چاہا لیکن اذلان ایک نچلے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ اذلان نے سیکنڈوں میں سمیر کے گارڈز کو ڈھیر کر دیا اور سمیر کی گردن دبوچ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ تم نے میری بیوی کو چھوا تھا سمیر، تم نے اس کی زندگی سے کھیلنے کی جرات کی تھی۔ اذلان کی گرفت سمیر کی سانسوں پر سخت ہوتی گئی۔ سمیر کا چہرہ نائلہ پڑنے لگا اور وہ معافی کی بھیک مانگنے لگا۔ مجھے مت مارو اذلان، مجھے معاف کر دو، سمیر نے تڑپتے ہوئے کہا۔ اذلان نے سمیر کو چھوڑا اور پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی گودام کے اندر داخل ہوئیں۔ سمیر کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹا گیا۔ جب گودام میں صرف تاریکی اور خاموشی رہ گئی، اذلان نے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مریم نے اپنا سر اذلان کے گرم اور مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ ان کی محبت نے نہ صرف ماضی کی تمام بھیانک درندوں کو بے نقاب کر دیا تھا بلکہ ان کے رشتے کو ایک ایسی اٹوٹ اور بے خوف طاقت بنا دیا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت اب ہلا نہیں سکتی تھی۔ سمیر اور احسن دونوں کی ہتھکڑیوں میں جکڑی تصویریں تمام نیوز چینل کی اسکرینوں پر گردش کر رہی تھیں۔ میڈیا میں ایک زلزلہ آیا ہوا تھا لیکن اذلان نے اپنی تمام تر طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کر کے مریم کا نام، اس کی تصویر اور اس کی شناخت کو میڈیا کے ثقافت سے مکمل محفوظ رکھا تھا۔ عدالت کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد احسن اور سمیر کو عمر بھر کی سزا سنا دی گئی۔ مریم کے ماضی کا تاریخی ترین باب بالآخر ہمیشہ کے لیے قانون کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو چکا تھا۔ لیکن زندگی صرف دشمنوں کو شکست دینے کا نام نہیں ہوتی بلکہ طوفان تھمنے کے بعد اندر کی ویرانی کو دوبارہ آباد کرنے کا نام ہوتی ہے۔ ایک گہری پرسکون رات کو جب باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اذلان نے مریم کو سرپرائز دینے کے لیے شہر سے دور ایک پرفضا اور شاندار ریزورٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مریم کو ان تمام جگہوں سے دور لے کے جانا چاہتا تھا جہاں کوئی ماضی کی سیاحوں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ ریزورٹ کا کاٹیج لکڑی سے بنا ہوا تھا جہاں مدھم زرد لائٹیں اور کھڑکی کے باہر پھیلی گھنی وادیاں ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ مریم سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی وادی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف یا ماضی کا بوجھ نہیں تھا بلکہ ایک الگ ہی غرور، حیا اور شادابی تھی۔ اذلان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مریم کے کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اس کی گردن پر دھیمے سے اپنے گرم لب رکھ دیے۔ مریم کا وجود اس اچانک اور شدید لمس سے لرز اٹھا۔ اذلان، مریم نے دھیمی سی آواز میں پکارا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اذلان نے اس کے وجود کا مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کا لہجہ اتنا گھنا، جذبات سے بھرا اور تحقیرانہ تھا۔ آج کوئی ماضی نہیں ہے مریم، آج کوئی دشمن نہیں، کوئی سارہ نہیں، کوئی سمیر نہیں۔ آج صرف میں ہوں اور تم ہو، اور میری وہ ہے بے باک محبت ہے جس پر صرف تمہارا حق ہے۔ اذلان نے مریم کو اپنی سمت موڑا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا نچلا جنون اور بے پناہ چاہت تھی جس نے مریم کے اندر کے تمام خدشات کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ اذلان نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔
اس رات ان دونوں کے درمیان جو قربت اور بے باکی تھی وہ کسی خوف کی تلافی نہیں تھی، بلکہ ان کی سچی پاکیزہ اور جنونی محبت کا جشن تھا۔ اذلان کا لمس مریم کی روح پر چھائے آخری داغ کو بھی مٹا رہا تھا، اور مریم بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے اپنے شوہر کی اس بے پناہ شدت میں خود کو مکمل طور پر سونپ چکی تھی۔ کچھ مہینے بعد زندگی ایک نئی خوبصورت صبح کے ساتھ طلوع ہوئی۔ ایک روشن دوپہر کو مریم کچن میں موجود تھی کہ اسے شدید چکر آیا۔ اذلان جو وہیں موجود تھا، اس نے فوراً آگے بڑھ کر مریم کو گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں سنبھال لیا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے زرد پڑ گیا۔ مریم، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اذلان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور کچھ ہی دیر میں جب ڈاکٹر نے مسکرا کر اذلان کو مبارکباد دی تو اذلان جیسے ساکت ہی ہو گیا۔ مبارک ہو اذلان، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اذلان نے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اذلان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے مریم کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگا لیا۔ ایک وقت تھا اذلان جب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، میں ایک داغدار لڑکی ہوں، مریم نے روتے ہوئے کہا، لیکن تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی، مجھے عزت دی، اور آج میرے اندر تمہاری محبت کی نشانی سانس لے رہی ہے۔ اذلان نے مریم کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور اس کی پیشانی پر انتہائی عقیدت اور شدت سے بوسہ دیا۔ تم کبھی داغدار نہیں تھی مریم، تم میری روح تھی، اور آج تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا ہے۔ ان کی کہانی جو ایک خوفناک راز، دھوکے اور تاریخ ماضی سے شروع ہوئی تھی، وہ اذلان کے بے باک تحفظ، جنونی محبت اور مریم کی ہمت سے گزر کر ایک مکمل، خوبصورت اور ناقابل تسخیر رشتے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی ماضی، صرف ان کی سچی محبت اور ان کا آنے والا خوبصورت کل تھا۔